میں سہاگرات کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کیونکہ میں چھوٹی عمر کی تھی، لیکن 35 سالہ مرد سے میرا نکاح ہوا تھا۔ میں کیسے اسے برداشت کر پاتی؟ میں کیسے اس کے جذباتوں کو ٹھنڈا کر پاتی؟ یہ تو مجھ سے بڑا تھا۔ میں جب اس کے قریب پاتی میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے۔ شوہر نے مجھے ایک نائٹی دی اور کہا، یہ نائٹی پہن کر جلدی بیڈ پہ آؤ، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ سہاگرات کیا ہوتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں یہ نائٹی نہیں پہن سکتی تھی، مجھے شرم آتی ہے۔ ابھی مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے میری جان؟ شادی کے بعد یہ سب ہوتا ہی ہے، اور میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں۔ پلیز مجھے یہ سب نہیں کرنا، اور میں ہرگز بھی یہ نائٹی نہیں پہن سکتی۔ چلو میں ہی تمہیں یہ نائٹی پہنا دیتا ہوں، تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا شرمانا۔ یہ کہہ کر میرے قریب آیا اور میرے وجود سے کپڑا ہٹایا تو ایک دم سے اس نے میرے سنہری زری سے سجی چمکدار دوپٹہ میرے سر پر جھکا تھا۔ میری آنکھوں میں وہ خوشی نہ تھی جو دلہنوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ میں ساکت بیٹھی تھی، جیسے سانس بھی آہستہ لے رہی ہوں، چہرے پر گھونگھٹ ڈالے، ہاتھوں کی مہندی میں الجھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ لمحہ جو ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتا ہے، میرے لیے کیوں ایک بے معنی قید جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ عرفان شاہ، یہ نام بچپن سے میرے کاموں میں پڑتا آ رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی مرضی کا مالک تھا، جس کے تیور سخت اور جس کے فیصلے پتھر پر لکیر تھے۔ میں ہمیشہ سے یہ سنتی آتی تھی کہ عرفان شاہ کو غصہ بہت جلد آتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، اس کا بس چلے تو پوری دنیا کو اپنے مطابق چلا دے۔ اور اب وہ شخص میرا شوہر بننے والا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر بھاگ کر جاتی بھی کہاں؟ میری تو تقدیر لکھی جا چکی تھی، اور آج کی رات مجھ پر مہر لگنے والی تھی۔ حویلی میں ایک محفل جمی تھی، بڑے بوڑھے بچے سب خوشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عرفان بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ عرفان کی آنکھوں میں جیت کا غرور اور لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے دوست نے چھیڑ تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ ہونی بھی چاہیے، آخر 5 سال انتظار کیا میں نے اس ننھی سی جان کے لیے۔ پورے 5 سال میں نے اس کا جوان ہونے کا انتظار کیا ہے، اور اب اس کا وقت وہ میری ہو چکی ہے۔ عرفان کی آنکھوں میں مجھے پا کر بے انتہا خوشی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ مجھے برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ شروع سے ہی وہ بہت نٹکٹ سی چہتی سی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے عرفان مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اسے بہت چھوٹی ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی مرضی سے شادی کر رہا تھا، لیکن میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں وہ سب سے پہلا بچہ تھا، اس لیے وہ سب کی عزت کیا کرتا تھا۔ اب تو مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، نکاح پڑھانے کے لیے سب خاموشی سے بیٹھ ہوئے، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی عرفان سے میرا نکاح ہو، لیکن مولوی صاحب نے آتے ہی نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میری آنکھیں بے حد اختیار آنسو بہا رہی تھی، ہونٹ لرزنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ارد گرد سب چہروں پر ایک ہی تاثر تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب میرا صرف کہنا باقی تھا۔ میری ماں سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری لاچاری کو سمجھو۔ میں بن باپ کی تھی، اس لیے خاندان کے سامنے احتجاج نہیں کر پائی۔ زیادہ تر رونے کی وجہ سے میری ہچکیاں بند ہو گئی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، مگر زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے سوال دہرایا، بیٹی، نکاح قبول ہے؟ میں نے گھونگھٹ کے پیچھے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ لیا، آنسو رخساروں سے بہتے جا رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹی میں دبا دیا ہو۔ آخرکار کپاتے لہجے میں روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ کمرے میں سکون سا چھا گیا، جیسے کسی نے بوجھ ہٹا دیا ہو، مگر میرا بوجھ تو مزید بڑھ چکا۔ باہر لاؤنج میں عرفان شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، چہرے پر طمانینت، جس میں ایک عجیب سا اطمینان۔ وہ 35 سالہ شخص جو حویلی میں ایک شہزادے کی طرح راج کرتا تھا، آج اپنی من مانی پسند کی دلہن کو حاصل کر رہا تھا۔ وہ شخص ایسا شخص تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے،
جس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ اس کا غصہ، اس کی تعصبیت، اس کے سخت مزاجی سب جانتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس سے ڈرتی تھی۔ اس کے فیصلے حتمی ہوتے تھے اور جو بات اس کے من میں آ جائے وہ ہو کر رہتی تھی، اور وہ ایک ہی بات اس کے من میں تھی، مجھے اپنا بنانا۔ جس کے پاس طاقت ہو اور کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں تو ایک دن باپ کی بیٹی تھی، میں کیسے اپنا فیصلہ اس کو سنا سکتی تھی؟ جب مولوی صاحب نے اسے پوچھا تو بڑے رعبدار آواز میں کہنے لگا، قبول ہے۔ اس کا زوردار آواز سن کر امی ایک لمحے کے لیے کانپی تھی۔ اس کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میں محبوب نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مجھے یہ پانا چاہتا ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، میرے دل میں تو ایک بے نام سا درد تھا، میری آنکھوں میں تو آنسو بھر گئے تھے اور جسم جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، ابھی میں اپنے آنسو صاف کرنے کا سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ماں کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، میری بچی، میری گڑیا، میں بہت مجبور تھی، اس مجبوری کے میں نے تمہارا نکاح اس سے کروا دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ تمہاری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا۔ میں بے بس تھی، مجھے معاف کر دے میری بچی، تو ابھی جوان ہوئی ہے اور میں تیری اس بھرپور جوانی میں تجھے بدنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب میں بھی ماں کے آگے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں اپنا سارا غم بھلا دینا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی میری ماں مجبور تھی، اس لیے انہوں نے اس رشتے کی حامی بھری تھی۔ اتنے میں ہی میری ساس بھی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ انہوں نے مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ جیسے ہم نے تمہاری شادی زبردستی کی ہو۔ انہوں نے پیار سے مجھے چھیڑا تھا، میرے چہرے سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، ارے نظر نہ لگ جائے میرے بیٹے کی پسند کو، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ میں جانتی تھی عرفان کی ماں محبت جتانے آئی ہے، مگر ان کی باتیں میرے دل پر وار کی طرح چبھ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا، میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ شادی کا مطلب نہیں سمجھتی، تم عرفان بابا سے کہو میری بچی سے زور و زبردستی نہ کرے، اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی عرفان کی ماں کہنے لگی، شادی ہو گئی ہے نا اس کی، اب شادی کا مطلب بھی سمجھ جائے گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سب کی۔ میرا بیٹا جاہل گوار نہیں ہے جو اسے زور و زبردستی کرے، یہ لڑکی میرے بیٹے کی پسند ہے اور وہ جو چاہے کرے، وہ اس کی مرضی، تمہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم بیٹی، اپنے شوہر کو راضی کرنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چھوٹی عمر کا بہان نہیں بنا سکتی۔ 12 سال کی عمر میں ہی لڑکی جوان ہوتی ہے اور تم تو بھی 15 سال کی ہو گئی ہو۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے، رخصتی کے لیے تمہارے پاس 1 ماہ کا وقت ہے، تم اپنی ماں سے سیکھ کر آنا کہ شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ عرفان کی ماں کی باتیں سن کر میرے دل پر تیر کی طرح چبھ رہے تھے، میں چاہ کر بھی ان کی کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ایک تو انہوں نے 35 سالہ بیٹے سے میری شادی کروا دی تھی اور اب مجھے سمجھا رہی تھی کہ شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ جوان تھی، خوبصورت تھی۔ پھر ان کی اگلی بات سن کر میں ٹھٹک گئی، میرا بیٹا تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور ہاں، میری بات کان کھول کر سنو، میرے بیٹے کو شکایت کا کبھی موقع نہ دینا، ورنہ تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی کڑک باتیں سن کر میرا دل دکھ سا گیا تھا اور عرفان مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ میری ماں بے بس ہو کر کمرے سے نکل چکی تھی اور اتنا کہہ کر میری ساس بھی کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں بیٹھ کے پیروں میں ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور عرفان کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے کمرے میں آتے ہی میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سلام کیا اور آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، من تو کرتا ہے تمہیں اب بھی رخصت کرا کر لے جاؤں، لیکن 5 سال تو انتظار کیا ہے، اب 1 ماہ میں کیا ہی ہونے والا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے جب جیب سے گفٹ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ استعمال کرنے والی چیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا اور اپنے لبوں سے میرے لبوں کو چھو گیا۔ اس طرح کی حرکت پر میں ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا گرم لبس میرے ہونٹوں پر چھوڑ گیا تھا۔ اس حرکت پر میں کانپ رہی تھی۔ تبھی یہ مجھ سے کہنے لگا، اب تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟
اب ہم میاں بیوی ہیں، اب تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ شادی میرے لیے کتنی خاص ہے؟ پورے 5 سال میں نے تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا ہے، بس تمہیں پانے کے لیے۔ سب مجھ سے کہتے تھے شادی کر لو تاکہ میں جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں وہ بھی چھوٹی ہے، اسے تھوڑا جوان ہونے دو، اور اب تم میرے نام کی ہو چکی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں کچھ نہ بولی۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عرفان کی باتیں مجھے سکون نہیں دے رہی تھی، بلکہ یہ ایک نئے سرے سے ایک نئے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ مزیدار بڑا تم ہمیشہ یاد رکھنا، تم میرے لیے بہت اہم ہو، جلد تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گا۔ اس کے لہجے میں یہ عجیب سا ظالم تھا۔ اب تمہیں آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے چیخ کر کہوں میں سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، مگر اس کے آگے میری زبان کھل نہیں رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی جرات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ عرفان نے ایک لمحے کے لیے میری خاموشی کو دیکھا، پھر وہ اچانک آگے بڑھا۔ میں اسے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر عرفان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے جھک کر پھر سے میرے ماتھے پر گہرا بوسہ دیا۔ میری تو سانس جیسے پھر سے رک گئی، دل جیسے کانوں میں گونجنے لگا۔ میری حیرت کے مارے آنکھیں پھیل گئی تھی، میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ عرفان آہستہ سے مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ دروازے کی طرف بڑھا۔ جلد ملاقات ہوگی دلہن صاحبہ، اپنا خیال رکھنا۔ میں تو یہی ساکت ہو کر بیٹھے رہ گئی تھی، ہاتھ میں اس کا دیا ہوا گفٹ باکس اور ماتھے پر اس کے لمس اور لبوں کی چھونا، اور دل میں بے شمار سوالات۔ میں کیسے اس سے بچ پاؤں گی؟ اسے سمجھ کیوں نہیں رہا میں سب کے لیے تیار نہیں۔ اب میں بس اپنے مائکے والوں سے 1 مہینے کی مہمان تھی۔ اگلے مہینے 4 تاریخ کو میری رخصتی تھی۔ یہی سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہو گئی تھی۔ میں کیسے اس کی انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں کمرے میں ہی موجود تھی، کیونکہ عرفان نے سب کو کہہ دیا تھا اگر دلہن سے ملنا چاہتے ہو تو کمرے میں ہی جا کر ملاقات کریں، اس لیے میں اندر ہی تھی۔ سبھی مہمان مجھ سے مل کر جا چکے تھے۔ اب رات کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر پورے گھر سے مہمان جا چکے تھے۔ میں پلنگ پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، میرا ذہن کسی دلدل میں دھس چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا عرفان نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا۔ میں وہ باکس اٹھا کر کھولنے لگی۔ اندر دیکھا تو ایک موبائل تھا جس پر عرفان کا نمبر سے کئی سارے میسج آئے اور مس کال سے، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ مجھے اس فون پر بات کرنی ہوگی۔ ادھر عرفان ہانیہ کے کال اور میسج کا انتظار کر رہا تھا، جو ہانیہ نے عرفان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عرفان کو بہت بیزار ہو رہا تھا۔ موبائل دینے کے باوجود بھی ہانیہ نے کال نہیں کی تھی۔ عرفان اب بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا، کاش ہانیہ اپنے ساتھ آج ہی رخصت کر کے لے آتا تو اسے شادی کے حوالے سے کچھ سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا جاتا۔ لیکن ہانیہ تو اس وقت بھی وہ شادی کے حوالے سے بہت ڈری سہمی تھی۔ پھر عرفان نے ہانیہ کو ایک میسج کیا۔ اس کی دل کی ساری باتیں اس ایک میسج میں لکھی تھی، لیکن ہانیہ نے اس کا میسج پڑھنے کے لیے بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اب عرفان کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ہانیہ کی اتنی ہمت کہ وہ میری کسی بات کا جواب نہ دے۔ پھر وہ غصے میں آ کر میری ماں کو فون کیا۔ پتہ نہیں ماں سے عرفان نے کیا کہہ دیا تھا۔ ماں فوراً میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تم نے عرفان سے بات کیوں نہیں کی؟ اب وہ بہت غصے میں ہے اور آج ہی تمہیں رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ میں ماں کی باتیں سن کر کانپ رہی تھی۔ ماں آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ کیا میں ابھی اس شادی کی رات کے لیے تیار نہیں ہوں؟ ہر وقت اس کی مرضی نہیں چلے گی؟ آپ نے اسے سب کچھ کیوں نہیں کہا؟ میری ماں بے بس تھی، وہ ایک احسان تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ کر مزید پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رونے لگی۔ ماں میں نہیں جاؤں گی، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے آپ ابھی نہیں جانے دو۔ دوڑتی ہوئی گئی اور اس کا دیا ہوا فون اٹھا کر اس کے میسج کرنے لگی، لیکن نہ تو یہ میسج کا جواب دے رہا تھا اور نہ ہی کال ریسیو کر رہا تھا۔ شاید میں اسی ضد کا غصہ دلا گئی تھی۔ وہ کسی بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ادھر عرفان کی ماں عرفان کو سمجھا رہی تھی اور وہ بھی اسے چھوٹی عمر سے ڈری سہمی ہوئی۔ وہ بھی شادی کا مطلب نہیں سمجھ سکتی، تمہارے وجود کو نہیں سنبھال سکتی، تمہیں کچھ دور رہنا ہوگا اسے شادی کا مطلب سمجھ آنے تک۔ تو وہ ابھی بچی ہے، وہ سمجھ ہے نہ تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ 5 سال تو انتظار کیا ہے اس کے جوان ہونے کا، اب 1 ماہ میں کیا ہونے والا ہے؟ عرفان ڈانٹتے ہوئے
بولا میں کچھ نہیں جانتا ماں، بس میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اس کو رخصت کروا کے لے آؤں گا۔ میں اسے شادی کا مطلب اسے سمجھا دوں گا، شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب سارے مہمان کو بلا لیجئے اور ہانیہ کو پھر سے دلہن بنانے کا کہہ دوں، کیونکہ میں اپنی دلہن کو سادہ رخصت کر کے نہیں لاؤں گا، دھوم دھام سے اسے رخصت کرا کے لاؤں گا۔ عرفان کی ماں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عرفان کبھی سمجھنے یا سننے سے قاصر تھا۔ عرفان شاہ کا ایک بار کہنا پتھر کی لکیر سمجھی جاتی تھی۔ اب عرفان کی ماں سب مہمانوں کو پھر سے انوائٹ کرنے لگی اور رخصتی کی شاندار ایک دعوت رکھی گئی۔ اتنے سارے مہمان بھی حویلی میں آ چکے تھے۔ ادھر ہانیہ اور اس کی ماں پریشان نظر آ رہی تھی۔ ماں، میں اب اس وقت بالکل بھی عرفان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانیہ کی ماں اسے تسلی دینے لگی۔ اب کسی بھی حال میں تمہیں اس فیصلے کو ماننا ہوگا، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں عرفان کے ساتھ رخصت ہو کر جانا ہوگا۔ میں رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ جب بھی عرفان کو سوچتی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ میں شادی کا مطلب ہی نہیں سمجھتی تھی، پھر کیسے میں عرفان کو خوش کرتی؟ جو وہ چاہتا میں اسے بھی نہیں دے پاتی تھی۔ میری عمر صرف 15 سال تھی اور وہ 35 سال کا مرد تھا، کیسے اس کے جذباتوں کو ٹھنڈا کر پاتی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پھر سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اتنے میں ہی وہ مجھے لینے کے لیے پھر سے مہمانوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ میرے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مجھے اپنے گھر سے رخصت کر کے لے گیا۔ میں ڈری سہمی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کے کمرے کی ایک چیز بہت خوبصورت تھی۔ میں ڈری سہمی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ پھولوں کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے گزرا تھا کہ اتنے میں عرفان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اب میں مزید 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ 5 سال انتظار کیا ہے تم اسے کمرے میں پانے کے لیے، اور تم ہو کہ الٹا مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ اب تمہارا ایک ٹکرا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو، تمہارا نام میرے نام سے جڑ گیا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے تم مجھے خوش کر دو۔ اس کی باتیں ہی مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگی، دیکھو عرفان جی، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے سب کے بارے میں تھوڑا بھی علم نہیں۔ میں ابھی اس شادی کی ذمہ داریوں میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے سہاگرات کا مطلب ہی نہیں پتہ، تو کیسے آپ کو خوش کر سکتی ہوں؟ میرے اس حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بالکل بھی آپ سے وقت کا یا رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ بس اب تمہاری کوئی بھی ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ چلو اٹھو جاؤ یا جلدی سے نائٹی پہن کر آؤ۔ میں 1 منٹ بھی تمہارے فضول باتوں سے وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ اب کی بار میں رونے لگی اس نائٹی کو دیکھ کر، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ چلو اٹھو، شاباش، جلدی سے اٹھو اور یہ نائٹی پہن کر آ جاؤ۔ آج تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تمہاری اتنی جرت کہ میرے اتنے میسج کال کرنے کے باوجود بھی تم نے میرا ایک میسج یا کال کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کی باتیں سن کر کانپ رہی تھی۔ پلیز مجھے یہ نہیں پہننا، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ نہیں پہن سکتی، کوئی بات نہیں، میں پہنا دوں۔ شوہر ہوں تمہارا، مانا اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنی ساس کے کمرے میں تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے آنکھیں کھولی، میری ساس میرے پاس موجود تھی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے جب تک تم نہ چاہتی عرفان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور جب تک تم میرے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ ساس کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ اب میں عرفان کو اس رات کے بعد میں نے عرفان کو اس حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید عرفان اب سمجھ چکا تھا کہ مجھے شادی کی راتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے شاید وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ لیکن میں ابھی کیا کرتی، چھوٹی عمر تھی، اس لیے ان باتوں سے میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس لیے کئی طرح دن گزر گئے اور 2 ماہ ہو گئے تھے، لیکن عرفان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ اب میرے دل میں بھی عرفان کے لیے تھوڑی سی فیلنگز پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اب پتہ چل رہا تھا کہ شوہر کے بنا زندگی ادھوری ہے، اور اتنا چاہنے والے شوہر کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں مانتی ہوں مجھے شادی کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے ہمت آ چکی تھی۔ اب میں عرفان سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنے حق دینا چاہتی تھی، لیکن عرفان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے ساس سے بھی یہ بہت پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یہ باتیں کرنے میں بہت شرم آتی تھی۔ چھپتے چھپاتے میں نے اپنے ساس کو موبائل اٹھا کر عرفان کو کال ملانے لگی۔
تو آگے سے اس کی آواز سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا اور اپنی ساس سے بات کرنا چاہتی تھی اور ان سے کہنا چاہتی تھی کہ عرفان سے پورا حق سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات میں نے اپنی ساس سے کہی تو وہ بہت خوش ہو گئی اور عرفان کو کال کرنے لگی۔ جب میری ساس نے یہ بات کہی تو عرفان بھی شاید خوش ہو گیا تھا۔ اب میں پورے حق سے اس کے کمرے میں عرفان کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ عرفان کمرے میں داخل ہوا اور پورے 2 ماہ بعد دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ میں نے پہلے سے سلام کیا اور یہ مسکرا کر جواب دیا تھا اور پھر میں نے اسے پورے حق سے اس کی ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں کی خواہشوں کو آج پورے حق سے لے رہا تھا۔ میں بھی اسے اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ اب وہ پورے حق کے ساتھ اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اب میں بھی دل کو خوف ہٹا کر عرفان کی ہو چکی تھی۔ 5 سال کی محبت اس کی آج رنگ لائی تھی۔ محبت کرنے والے انسان خوش قسمت والوں کو ملتے ہیں، اس لیے انہیں کھونا نہیں چاہیے۔ میں بھی عرفان کو پا کر بہت خوش تھی۔